عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی اور حسینی، ان کا دین ہے۔ جس طرح ہمارے پیغمبر نبیوں کے سردار ہیں، اس طرح آپ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ سرداری ختم نہیں ہوگی۔ جتنے ولی ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، سب کے سردار آپ ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی اللہ رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، اور یہ گردن پر قدم اولیاء کرام کے لیے باعث کرامت اور باعث فضیلت ہے ان کے لیے۔ جس نے شیخ کی اس آواز پر لبیک کہا اور اپنی گردن جھکائی، اس کو بھی ولایت ملی، اس کا خاندان کو بھی ولایت ملی۔ شیخ کے آگے جھک جانے کا نام ہی ایمان ہے۔ آپ ولیوں کے سردار ہو، اور پھر کیوں نہ ہو کہ سرکار کی آل ہے، حضرت علی کے نور نظر ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، امام حسن اور امام حسین کی آنکھوں کا نور ہے۔ ایسی شخصیت، ایسی ذات جو خرق عادت کا مطلب یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خلاف عقل کوئی کام ہو جائے، مثلا پانی نہ ہو اور کوئی بزرگ وہاں اپنا آسا لگا دے اور پانی نکل آئے، تو یہ کرامت ہے۔ اگر یہ کام پیغمبر سے ہو تو معجزہ ہے، اور بزرگ سے ہو تو کرامت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ معجزہ ہمارے آقا کا بخاری میں ہے کہ آپ مکہ میں عمرے کی غرض سے گئے، جب آپ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر مکہ کی طرف جب آپ ایک فاتح کی شکل میں گئے تو حدیبیہ میں روک لیا آپ کو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کنویں میں جو پانی تھا ہم نے سب پانی نکال دیا، اب اس کے اندر کوئی پانی کا قطرہ نہیں۔ تو دو روایتیں اس میں کہ کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، جانور بھی پینا ہے، تو پانی کنویں کا بالکل ختم ہو گیا۔ اصل میں حدیبیہ کنواں ہے، تو آپ نے کہا مجھے وہاں لے چلو، کنویں کے اوپر، کنویں کی منڈیر پر آپ بیٹھے اور کہا پانی لاؤ، اور پانی سے آپ نے وضو کیا اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں کا پانی ایسے ابل آیا کہ جیسے سمندر سے ایک طغیانی برپا ہوتی ہے، اس طریقے سے پانی باہر آ گیا کنویں سے باہر۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے پاس آپ دور تھے ذرا، کسی نے کہا جناب پانی ختم ہو گیا ہے، کہا لاؤ کوزہ لاؤ پانی کا رقبہ، تو آپ نے اس میں انگلیاں ڈال دی اور پانچوں انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیوں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہوا۔ سرکار کی 5 انگلیوں سے پانی ایسے نکلا جیسے تیز دھار ٹوٹی سے پانی جاتا ہے پائپ سے۔ تو ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1400 تھے، اگر ہم 1,00,000 ہوتے تب بھی یہ پانی سب کو پورا ہو جاتا۔ سرکار کی انگلیوں سے اس قدر پانی نکلا۔ اب تھوڑا ہم اعلیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اعلیٰ لکھتے ہیں کہ سب سے افضل پانی کوثر کا ہے، سلسبیل کا ہے، یعنی جنت میں جو نہریں ہیں ظاہر ہے کہ وہ پانی بہت افضل ہے۔ خدا توفیق دے اور نصیب کرے آپ سب کو کہ وہ پانی ملے۔ جن لوگوں نے سرکار کا جشن گوش منایا ہے سب کو خدا عطا فرمائے۔ اس پانی کے بابرکت اور
فضیلت میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی جو جنت کے اندر. جنت خود ہی ایک لاجواب اور بے مثال جگہ کا نام ہے. لیکن اعلیٰ لکھتے ہیں کہ جو پانی سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے سب سے افضل وہی پانی ہے. کوثر و سلسبیل سے بھی وہ پانی افضل ہے جو سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حمایہ اہل سنت والجماعت، سید بشہادت سید رضوی. تو جو سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا وہ سارے پانیوں سے افضل ہے، اور جن لوگوں نے پیا وہ سب سے افضل ہیں اصحاب. کیا بات ہے. چونکہ ان کو پینے کو ملا وہ پانی سرکار کی انگلیوں سے. تو آپ نے جہاں ضرورت پڑی پانی زیادہ کر دیا. اور اسی طرح ایک دوسری جنگ میں آپ گئے، کھانا ختم ہو گیا جو کچھ بھی تھا. لوگوں نے کہا جناب کھانا ختم ہو گیا، کہا کچھ تھوڑا بہت جو بچا کھچا ہے دسترخوانوں میں لاؤ. ایک دسترخوان پھیلا دیا، کہا جس کے پاس جو ہے یہ ڈال دو. جو کچھ بھی تھا آپ نے اس میں کچھ پڑھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا منہ کے آگے رکھ کے پڑھنا یہ درست نہیں، میں ان کی عقل پر بہت مجھے حیرانی ہوئی کہ سرکار نے آگے رکھ کر کچھ پڑھا اور کہا کھانا شروع کرو. اور جتنے صحابی تھے سب نے کھایا اور پھر دسترخوان بچ گیا. دیکھو پڑھنے کی برکت ہے یہ. لیکن وہ زبان بھی تو ہونا چاہیے. لیکن چلو ہماری زبان وہاں تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن کم سے کم ایک نقل تو ہو رہی. آپ کو پتہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے لاڈلے پیغمبر ہوئے خدا کے، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی پیغمبر کا ہے تو حضرت موسیٰ کا ہے علیہ السلام. تو ایک شخص جیسے وہ تقریر فرماتے تھے اس طرح ایک آدمی ایسے نقل کرتا تھا، مذاق بناتا تھا ان کا. جب وہ مر گیا تو اس کو جنت میں دیکھا. کسی نے کہا اے اللہ یہ آدمی تو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا. کہا مجھے جو آدمی میرے پیغمبر کا حلیہ بنایا اس کی نقل اتارے مجھے پسند ہے. یعنی جو حلیہ جو لباس اور جو طریقہ پیغمبر کا ہے اس کو اپنانے والا خدا کی نظر میں محبوب ہے. آج کل لوگ داڑھی رکھتے صافہ نہیں باندھتے، اس کے لیے ایک یعنی اپنی محفل میں یا اپنے سوسائٹی میں اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ بتاؤ یار یہ آدمی داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے. تو وہ بالکل ہے نا، اور پینٹ پھر سب آپ، اور پھر یہ بھی رکھتا ہے یہاں. میں بہت حیرت میں ہوتا ہوں جب میں کسی کی ٹائی دیکھتا ہوں. بتاؤ یہ گلے میں تو نے کیا لٹکایا ہے جب پہلے ہی موجود ہے خدا کے لیے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے بقول ان کے کہ ہم نے ان کو پھانسی دی، حالانکہ ایسی بات صحیح نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو اس قسم کی سولی دی ہے. لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائی پہننے والا کفر میں ہے، حرام تو ہے ہی ہے. تو پیغمبر کی جو سنت اپناتا ہے، جو طریقہ اپناتا ہے، خداوند قدوس اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے. شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے سنا 11 بیٹیوں کا قصہ. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یا دو 3 5 6 8 10 100 کرامت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ جتنے ریگزار ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے ذرات ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ شیخ کی کرامتیں موجود ہیں. اور قیامت تک جتنی کرامتیں ہوں گی شیخ کی وجہ ہی سے ہوں گی. جیسے کسی پیغمبر کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 7 معجزے، اور ہمارے پیغمبر کو خدا نے سربا معجزہ بنایا. اور جتنے اصحاب ہیں وہ ان کے جانشین ہیں میرے سرکار کے. اور جو فیض مل رہا ہے غوث کو، امام ابو حنیفہ کو، خواجہ اجمیری کو، حضرت بابا جی کو،
حضرت پیر غلام شاہ صاحب کو، پیر چھوٹے شاہ صاحب کو، اور جتنے بزرگ ہیں وہ میرے سرکار کے صحابہ کی وجہ سے مل رہا. کوئی آدمی کسی صحابی کی برائی کرے، میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھو. 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد عورت پر. 4 ٹائم پڑھے اور 1 ٹائم کا انکار کرے تو مسلمان ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھو. 1 ٹائم کی نماز کا انکار کرے تو مسلمان نہیں. اسی طرح کسی ایک نبی کا انکار کرے تو مسلمان نہیں. کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، قبر کے عذاب کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے تو مسلمان نہیں. اسی طرح جو آدمی کسی ایک صحابی کی برائی کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کی برائی کرتا ہو، چاہے معاذ اللہ حضرت علی کی برائی کرتا ہو. حضرت علی ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ میدان میں نکلتے ہی خدا کی رحمتیں نزدیک آ جاتی تھی. پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ایک آدمی حضرت علی کے پاس ہے جو اپنے آپ کو عرب کا رستم کہلاتا تھا. وہ آیا اچانک، اس کو مدینے میں حضرت علی مل گئے. صبح صبح ٹھنڈ کا موسم تھا، ایسے آپ نے کوئی چادر شریف اوڑھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا مجھے ایک آدمی سے ملنا ہے. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا علی سے. کہا کیوں؟ کہا میں رستم ہوں، اب میں نے سب لوگوں کو پچھاڑ دیا ہے، ایک وہی رہ گئے، تو میں ان کو پچھاڑ کر میں اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہوں. بولے علی تو مجھے کو کہتے ہیں. دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کمزور باڈی، درمیانہ قد، ہر طوفان ہاتھی کی طرح سامنے نکل کے آیا. وہ آپ نے چادر نکالنے کے بعد میں جو ایک اب سمجھو کہ کیا ہوا ہوگا. وضو چھوٹا نہیں بڑا اس کو لازم ہو گیا تھا ایک ہی جھٹکے میں. بولے ایسے تو کچھ آپ نظر نہیں آ رہے تھے. بولے یہی تو بات ہے. پھر اس نے کہا سنا ہے کہ آپ کی جو ذوالفقار ہے وہ تو پہاڑ کاٹ دیتی ہے، اس میں کیا شک ہے. میری جو ذوالفقار ہے وہ پہاڑ پر مارو، پتھر پر مارو، 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اس نے زور سے ماری، کچھ نہیں ہوا. اس نے کچھ نہیں ہوا. بولے ذوالفقار کے لیے ہاتھ بھی تو علی کا چاہیے. اب جو حضرت علی نے ایک تلوار ماری نا ایسے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے سینہ چیر گیا ایک تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں 5 نعرے 5 تنی، تو ایک نعرہ حیدری، یہ آپ کو پتہ کس نے لگایا ہے؟ آپ فتاویٰ پڑھو حالات کا، امام غزالی کی کتابیں پڑھو آپ، اور وہ کتابیں پڑھو جو ہمارے بزرگوں کی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بریلی کے لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں. بریلی کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے ایسے کہنے کی، جبکہ پہلے ہی بزرگ لکھ چکے ہیں. بریلی کے لوگ تو وہ ہیں جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، جو بزرگوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو بزرگوں کا نام اور ان کی فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. بریلی اس کا نام ہے. بریلی کسی اہل گھر آدمی کا نام نہیں ہے. آپ جب میدان میں نکلے، جب عمر بن عبد ود آیا سامنے، تو اس نے کہا کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ 90 سال کا بوڑھا تھا اور بڑی بڑی مونچھ، جیسے گھاس کا گتھا ہوتا نا بروں کا. تو بڑے بڑے لوگوں کی ہوا سینٹ ہو رہی تھی. حضرت علی کی عمر 16 سال کی تھی. تو سرکار کے پاس بیٹھے اور سرکار نے کی طرف حضرت علی نے کہا، یعنی مطلب آنکھوں ہوئی میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر بن عبد ود ہے. کہا مجھے پتہ ہے. آپ نے جبہ پہنایا اور ذوالفقار ان کی اپنی تلوار تھی سرکار کی. یہ سرکار نے اس وقت آپ کو عطا فرمائی خندق میں، جنگ احزاب میں، جس میں سارے قبائل جتنے بھی تھے مشرک اتفاق سے آئے تھے کہ مدینے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے، ہم نام گم کر دیں گے. تو ایسے نام گم ہو سکتا ہے؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. گھٹانے آئے تھے خود ہی گھٹ گئے. آپ نے کہا میں جانتا ہوں. جب حضرت علی کو میدان میں بھیجا، آپ نے ایک سجدہ کیا.
یعنی بھیجنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کیا کہ جس آدمی کے سامنے جا رہا ہے ایک چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اور فرشتے بھی آسمان پر دیکھ رہے تھے اس نقشے کو، ان کی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اتنے بڑے پہلوان جو عرب کا نامور پہلوان ہے اور اپنی سواری سے مد مقابل کے گھوڑے کو ٹانگ سے ایسے پکڑ کے اٹھا کے لے کے چلتا اپنی سواری سے، پہلوان سمیت ایک ہاتھ سے، سر کے اوپر 2.5 من کا کھود تھا جو بچنے کے لیے تھا۔ تو حضرت علی جب میدان میں گئے جناب، وہ تو خیر بات لمبی ہے، میں اتنی آپ کو بتاؤں کہ اس نے حضرت علی کے اوپر ایک وار کیا، آپ نے اس کو ڈھال سے روکنے کے بعد ابھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایک سر میں دی انہوں نے، بسم اللہ کر کے خود کاٹا، گردن کاٹی، اور زیرے کاٹنے کے بعد دھڑام سے زمین پر پڑا۔ آسمان پر رضوان جنت نے جو پہلا نعرہ لگایا، 5 نعرے 5 تنی تو ایک نعرہ حیدری، یہ آسمان پر لگا تھا، آسمان پر فرشتوں کا نعرہ ہے میرے دوست، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 نعرہ 5 تنی ایک نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ جب ہم 80 کے بعد پڑھتے تھے بریلی میں نا، تو وہاں ہندو مسلم فساد ہوتے رہتے ہیں، تو جب فساد ہو گیا تو پرانے لوگ بیٹھے کہ بھائی چلو، شہریج کو ہمارے بولتے ہیں معزز، کہ چلو بھائی لڑکے جوان تھے، یہ تھا وہ تھا، چلو لکھو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو ہندو تنظیم نے ایک بات لکھوائی، ہیں جی میرے استاد مجھے سنا رہے تھے کہ یہ بات لکھوائی مؤذن کہ ٹھیک ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہو جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے سب سسٹم، لیکن جو آدمی مسلمان جب ایسا مسئلہ ہو کبھی زندگی میں یہ نعرہ نہ لگائے 5 نعرے 5 تنی تو ایک نعرہ حیدری نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہے اس نعرے میں ایسی دہشت ہے کہ ہماری عورتوں کے حمل گر جاتا یہ ایسا نعرہ ہے جناب، اس کی بڑی برکت ہے۔ اگر کفر کو زمین سے ختم کرنا ہے میرے دوست تو نعرہ حیدری لگانا لازم ہے مسلمان کے لیے، اس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہونا لازم ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے، کافر ہے۔ اسی طرح کسی صحابی کے بارے میں جس کے دل میں بغض ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، دوستی ہوگا۔ یہ جو فیوض مل رہے ہیں یہ صحاب سے مل رہے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابیوں کے جانشین کا نام ہے، ان کی کرامتوں کے مجموعے کا نام ہے، ان کے فضل و برکات کے آخری حصے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ عبد القادر جیلانی، شیخ محی الدین جیلانی، محبوب سبحانی، کیا کیا نام ہیں، سبحان اللہ۔ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے 11 نسبت حضرت علی تک۔ ایک ہمارے پیر صاحب ایک جگہ رہتے تھے، ایک بزرگ ان سے بزرگی چھیننے کے لیے آئے، وہ سید صاحب تھے جہاں چھیننے آئے تھے، تو بزرگ کے پاس بیٹھے جب تو بزرگ نے کہا لاؤ جی اپنا نام بتاؤ، اس نے نام بتایا، بزرگ تھے ایسی بات نہیں، صحیح معنی بزرگ تھے۔ تو آگے چلے نا تو کہیں آگے چلے جناب تو آپ نے نام بتایا، باپ دادا پردادا، آگے پھر ارے ہندوستان کے اندر کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہوئی ہے نا، بولو ہم آپ جتنے بھی ہیں، ارے ہم لوگوں کو یہاں خواجہ اجمیری نے مسلمان کیا، بولو۔ تو آگے پھر کوئی شرما جی یا کوئی ورما جی یا کوئی چپ، کب میری سنو، آپ نے نام لیا، باپ کا دادا کا پردادا کا اوپر جو حضرت علی کا نام لیا، اس بزرگ کی بزرگی ختم۔ کیا دیکھا آپ نے میرے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کو جو بزرگی ملتی ہے حضرت علی کے دربار سے ملتی ہے اور وہیں سے تقسیم ہو رہا ہے، جس کو جو ملے گا بزرگی کا حصہ قیامت تک وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے اور حضرت علی کے دروازے سے ملے گا۔
میں اور مولوی عبدالرشید صاحب مرحوم جو اس سال رمضان میں چلے گئے، رمضان میں جو آدمی مر جاتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہم پنجاب سے آئے، ہم بیٹھے جموں، حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، تو انہوں نے ایک ایسے تو انہوں نے بہت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں بیان کی، ایک بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ میری ماں نے ایک دن مجھے کہا، میں اس وقت 7-8 سال کا تھا، جی بشیر تجھے معلوم ہے کہ تو 2.5 سال کا تھا اور تیری وفات ہو گئی تھی؟ کہا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بتایا۔ کہا تیری وفات ہو گئی تھی اور تو نے بابا جی کو بتایا کہ بشیر فوت ہو گیا۔ کہا تو کیا کر سکتے ہیں، کپڑا لاؤ، قبر کھودو، دفن کرو۔ انتظام ہونے لگ گیا، قبر بھی کچھ کھود دی گئی۔ اتنے میں وہ تم کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے، جو ان کا خاص حجرہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو یہ رگیں چل رہی تھی، عورتوں کو الٹا ڈانٹا کہ ابھی لڑکا ٹھیک تھا، تم نے زندہ کو دفنا دیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں اس بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے گیا تھا، چونکہ سرکار کے آگے بڑی فائدے موجود تھی، تو غوث پاک کو سفارشی لے گیا تھا، اور جو ہی سرکار غوث پاک وہاں آئے اور ہمارے بیٹے کو پیش کیا تو 83 سال کی عمر لے آئے۔ اس کے بعد جو جیے گا خدا کی مرضی، تیری عمر کتنی ہوگی؟ اے بشیر تجھے غوث پاک کے دربار سے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ ہم نے کئی بار یہ چیز بیان کی کہ حضرت میاں بشیر صاحب لال بھی اس حیات تھے، یہ تو غوث پاک کی کرامت کا نام ہے۔ جشن غوث الورا زندہ باد، جشن غوث الورا زندہ باد، جشن غوث الورا زندہ باد۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خدا نے ایسی صلاحیت، ایسی قدرت اور ایسی کرامت عطا فرمائی تھی کہ زندہ کو مردہ بھی کر سکتے تھے اور مردہ کو زندہ بھی کر سکتے تھے۔ ایک گدھ آپ کے سر سے گزر رہی تھی، آپ بات کر رہے تھے، تو جو آپ نے دیکھا کہ سر سے کون گزرا ہے، ڈسٹرب ہو رہا تھا مجمع پورا، دھڑام سے گدھ نیچے گری مار کے۔ پھر جب واز ختم ہوا آپ نے اٹھایا، آپ کو رحم آ گیا کہ ایک زندہ چیز میرے سر سے جا رہی تھی، آپ نے ہاتھ کو اٹھا کر ایسے دیکھا اور کہا چلو خدا کے حکم سے اڑ کر چلی گئی۔ زندہ کو مار بھی دیا اور مردہ کو زندہ بھی کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ طاقت ہے تو حضرت علی کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تم ان کو مردہ سمجھتے ہو؟ میں کہتا ہوں جو ان کو مردہ سمجھتا ہے وہ خود مردہ ہے۔ وہ کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، آئندہ بھی مردہ ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے پر۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی، میرے جو برادری کے خاص لوگ ہیں، مطلب میں تو اس کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں نے جو علم حاصل کیا تھا، میں نے اپنی برادری میں جب دیکھا نا تبھی میں عالم والا تھا۔ اب سمجھو آپ کہ میرا کیا مقام ہوگا، کس نظر سے مجھے دیکھتے ہوں میری برادری کے لوگ۔ اب تو میرے گاؤں کے آدمی ہوئی وہیں کے ہیں، کئی لوگ کہتے ہم نے، میں نے کہا صرف میرا کہہ دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ جہاں کی اس قسم کے لوگ ہوں نا اور وہ سر چڑھ رہے ہوں تو میں نے کہا ان کو کہنا کہ مولوی بشارت آ رہا ہے، بس آگے دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ لوگ، کچھ لوگوں کا کال ہے، بیٹ سب میں یوٹیوب میں آپ نے سنا ہوگا، کچھ مناظرے ہو رہے ہیں جی، رجوری میں مناظرہ ہوا، بمبے میں مناظرہ ہوا، جھانسی میں مناظرہ ہوا۔ اس چیز پر ہوا کہ حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ نبیوں سے افضل ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے۔ اور میرے پاس قرآن کی نص موجود ہے 7 سپارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلے یونس کا، لوط کا، سب کا نام لیا، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جتنے پیغمبر ہیں ان کو ہم نے سارے عالم پر فضل عطا فرمائی۔ تو سب پر جو فوقیت ہے، بالادستی ہے، فضیلت ہے، نبیوں کو ہے۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ میں جو خلافت کی ترتیب ہے، حضرت صدیق، حضرت عمر،
حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات، پھر عشرۃ المبشرہ، اور پھر حدیبیہ والے وغیرہ وغیرہ. لیکن 27 پارے میں پروردگار فرماتا ہے کلن فضلنا کلن وعد اللہ الحسنی. ہم نے جتنے صحاب ہیں، چاہے وہ پہلے ہوں چاہے بعد کے، سب کو ہم نے جنت کا فرمان عطا کر دیا ہے. سب جنتی ہیں. ارے تو جاتے جاتے جائے گا کم وقت کہیں کے، وہ پہلے ہی جنتی ہے، خدا نے ان کو جنتی قرار دے دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام لینے سے بخاری میں ہے تنزل الرحمہ، ان کا نام لینے سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ جو فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ہر جگہ میں جو قتل و خون تھی، اور کیا کیا پرابلم ہے، یہ کیوں ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیا. آپ کو یوٹیوب، واٹس ایپ اور میسیج اور رات کو موبائل میں گھسے رہنا، یہ چیزیں آپ کی فکر کو بند کیے ہوئے ان جماعت کے درجے پر لے آئے ہیں. آپ کی جو فکری رگیں ہیں وہ کھلی ہوئی نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کے اعمال کی خرابی کی وجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تم کو مصیبت آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے کالے کرتوتوں کا صدقہ ہے، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں خطائیں جو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں جناب 370 35 سے فلانا، جب یوٹی ہوا نا تو کوئی لوگوں نے کہا جی مولوی شاہد نے 370 پر بات نہیں کی، 35 پر بات نہیں کی. میں کہا حیران ہے تمہاری عقل پر یار، سیاسی لڈو سب تم نے کھا، منتری، سرپنچ، پنچ، ڈی ڈی سی، وی ڈی سی سب. اور جب اس کا معاملہ ہے تو ڈنڈے پیٹھ پر میری. کیا یار ہو کیا گیا تنقا؟ یہ کیا ہے؟ ایک ناٹک ہے، جھوٹی باتیں ہیں یہ سب. یہ ہوگا وہ ہوگا. میری اوپر بھی اس 65 سے گزر رہی ہے، اور سنتا رہوں کہ وہاں مدعا میں بات ہو رہی فلاں. جب کہاں بات ہوگی بولو. کہتے صاحب ارے تم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ نہیں ملایا؟ مودی کے ساتھ بیٹھے ہو، اس کے ساتھ میں کہ نہیں بیٹھے ہو؟ تو پھر اگر اس کے 370 کے خلاف نہ ہوتے تو ہاتھ ملاتے ہیں؟ کہتے ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ سمجھے میری بات نہیں؟ میں کہتا ہوں جو کچھ بھی خرابی ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور روئے زمین پر جو یہ ہریالی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو مسجد نظر آ رہے ہیں، یہ جو مدرسے نظر آ رہے ہیں، یہ جو عالم و فاضل اور امام تم کو نظر آ رہے ہیں، اور ماں باپ کے فوت و برکات آ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور دوسرے میں طریقت کا سمندر ہے. میں جس سمندر میں ڈبکی لگانا چاہوں میں لگا سکتا ہوں. قرآن و حدیث کے رموز جہاں سے میں چاہوں کتاب سے نکال سکتا ہوں، اور طریقت کے سمندر میں ڈالوں تو میں طریقت کا مسائل حل کر سکتا ہوں. شریعت ہو کہ طریقت ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں. آپ درستو علما حتی صرت کتبن. میں نے اتنا پڑھا قرآن حدیث کو کہ میں کتب ہو گیا، پڑھتے پڑھتے کتب ہوا. اور اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے میں نہیں گیا. عالم کی غیبت، خطیب کی غیبت، مولوی کی غیبت، سید کی غیبت. آپ کو بتاؤں ایک حدیث سنو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اغدو عالما او متعلما او مستمعن او محبن. اس حال میں ٹائم پاس کرو کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا دونوں کو سننے والا بنو، یا ان سے محبت کرنے والا بنو. ولا تکون الخامس، 5واں نہ بنو، یعنی دشمن نہ بنو، غیبت کرنے والا نہ بنو. فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت کا سبب علماء کی، طلباء کی غیبت ہے. اور میں کہتا ہوں سادات کی توہین تو میں سمجھوں گا. آپ یہ مت سمجھو کہ میں شہید ہونے کا ناطے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو صاف بات کہوں جو خدا کا گھر ہے، اور میں یہاں بھی یہ بات نہ کہوں گا تو کہاں کہوں گا؟ اور آپ یہ بات یہاں نہیں سنو گے تو کہاں سنو گے؟ ڈاکوں کے سنو گے کیا؟ ارے مسجد یہ خدا کا گھر ہے، یہیں سنائی جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی
जन्नत में खुदा उसको मेरे साथ बिठाएगा। और आपने कई मकाम पर सादात की, अहले बैत की इज्जत के लिए आपने इरशाद फरमाया, इसकी इज्जत करो, ये हुक्म है शरीयत का। आप फरमाते हैं अपने आखिरी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, और इस खुतबे के बारे में मेरे पास बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं हज्जतुल वदा के। टाइम मुख्तसर था आपका, थोड़ा सा टाइम में आपने एक खुतबा दिया, उस खुतबे में बारे में बताया गया है आखिरी खुतबा कि आपका ये खुतबा माना के लिहाज से जमीन और आसमान को घेरे हुए, अल्फाज बहुत कम है इसके अंदर। आपने फरमाया तरक तो फी को मुस्तक़िलें, मैं तुम में दो भारी चीजें देकर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक अपनी अहले बैत। मैं देखूंगा तुम उनके साथ क्या सलूक करोगे। अगर कोई आदमी कुरान पढ़ना चाहे और अहले बैत को छोड़ दे तो कुरान का मतलब समझ में नहीं आएगा, और अहले बैत को पकड़ लेगा शियों की तरह और कुरान नहीं छोड़ देगा तो उसको अहले बैत से भी कोई फायदा नहीं होगा सिवा दोज़ख में जाने का कुछ नहीं। आपने दोनों चीजों को लाजिम व मुलज़म कहा है, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु, जब तक तुम इन दोनों के साथ मजबूती से रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब अहले सुन्नत जमात गुमराह नहीं है, चूंकि ये अहले बैत के साथ भी है और कुरान के साथ भी है। कुरान इनके साथ है और अहले बैत इनके साथ है, जिसको अहले सुन्नत बोलते हैं। अहले सुन्नत, मैंने सरंग शरीफ में हज़रत अलसानी की उर्स शरीफ में जो पाकिस्तान का बड़ा इदारा है नक्शबंदी हजरात का, चूरा शरीफ का, जहाँ से लार वाले हैं, जहाँ से सभी हैं हिंदुस्तान वाले, उसके सज्जादा को, और एक बहुत बड़े लिखे शेखुल हदीस और शेखुल जामिया वहाँ के शेखुल हदीस से, जब उन्होंने ये आयत पढ़ी इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो उन्हें अरबी में उसकी तफसीर की, हुम अहलुस सुन्नत वल जमात, कि इसकी मुराद क्या है, अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात एक खुदाई जमात का नाम है, और एक हदीस में और सुना सकता हूँ उस पर, यदुल्लाहि अलल जमात, खुदा का दस्ते कुदरत अहले सुन्नत पर है, जमात पर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नतुल जमात, अहले सुन्नतुल जमात। अहले सुन्नत है तो हज़रत अली है, अहले सुन्नत है मौला कायनात है, अहले सुन्नत है हज़रत अमीर मुआविया है, अहले सुन्नत है तो अबू सईद खुदरी है, और जितने सहाबियों का नाम लो अहले सुन्नत व जमात के मजमूए का नाम है। और मज़हब यही हक है, सतफ्तरकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्लतन, हदीस में है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। हुम अहलुस सुन्नत वल जमात, वो फिरका कौन सा जन्नत में जाएगा, जो अहले सुन्नत वल जमात होगा। अरे मैं कहूँ तो आप मुझे हथकड़ी लगा सकते हो, गोली मार सकते हो, लेकिन सरकार की जबान से जुमला निकल रहा है, अहले सुन्नत वल जमात होंगे माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा वो होगा। और आपने आखिरी खुतबे में कहा अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मैं तुमको अपने असहाब के बारे में खुदा की याद दिलाता हूँ, जब तुम सहाबी का नाम लो खैर के साथ लो, बुराई के साथ लो, बला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को बुरा मत कहो। अगर साहिब ईमान हो तो सहाबी को बुरा ना कहो, सहाबी की तारीफ करो। अगर तुमको सरकार का फैज़ चाहिए मेरे दोस्त, शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु हो, आला ने लिखा है कि उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, यानी सरकार की फजीलत और ताकत खुदा नहीं है वो, लेकिन बाकी सब कुछ है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबी नहीं है, बाकी सब कुछ है। जितने फजाइल हो सकते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर खुदा ने रखे। आप फरमाते कि अगर मैं एक फूंक समुद्रों पर मार दूं, समुद्रों का पानी खत्म हो जाए, पहाड़ों पर तजल्ली डालूं, पहाड़ों का एड्रेस खत्म हो जाए, ऐसी खुदा ने मुझे ताकत दी है। और फरमाते हैं कि अगर कोई मशरिक में मेरा आदमी मजबूर हो और मुझे पुकारे, मैं मगरिब में हूँ, मैं उसकी मदद को वहाँ पहुँचता हूँ। जब कोई मुश्किल हो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद में पहुँचूंगा। तुम कितनी मुश्किल में पहुँचो, आवाज़ दो जनाब। पाकिस्तान के सदर, हिंदुस्तान के सदर, इंग्लैंड के,
اور شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے اسی وقت موجود ہوں گے. یہ بدل کوئی دور نہیں ہے. ہمارے لوگ پہلے مزدوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے بدل کی طرف. تو بدل میں ایک پنڈت ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز دیتا ہے. ٹھاکر, پنڈت نہیں ٹھاکر, چونکہ اس پہ ٹھاکر بہت ہے. تو ٹھاکر اپنی گائے چرا رہا تھا. ایک سامن کی تھوڑی جو برسات ہوتی ہے نا, کیا بولتے ہیں, فوار, بڑی نیند آتی ہے, خاص کر جب آپ جانوروں کے ساتھ ہو, ڈھوک میں اوپر سیمی بارش. تو وہاں نہیں گیا, میں وہاں بھی گیا ہوا ہوں. میں نے بھینسوں کا کام بھی کیا تھا بہت عرصہ. ابھی میرے پاس بھینسیں کی ڈیری رکھتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی لوگوں کا جمگھٹ ہوا تھا, تو کہنے لگی کہ پیر صاحب آپ فلاں 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 کا جب بھی تو ہوتی ہے تتا کوٹی. میں نے کہا میں سب جگہ گیا ہوں. آپ کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا ابھی میں صرف قبرستان رہ گیا, باقی سب جگہ میں جا چکا ہوں, وہاں ہی نہیں گیا ہوں, وہاں جاؤں گا. بدل میں جناب یہ نزدیک کی بات ہے. اور گائے اس کی نیند میں آ گیا تو ایسی اوکھی جگہ میں چلی گئی کہ گائے کے مڑنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. نیچے 2 کلومیٹر نیچے جانا تھا اس نے تمام اپنے جتنے بھی تھے نا وہ مہاراج جی وہاں ہے نا, کوئی کچھ نہیں آیا. آئے کہاں سے آئے؟ ارے فرشتے عذاب کے ان کو آنے دیں تو آئے. اور جی گائے مسلمانوں کے بڑے پیر صاحب, اس نے اپنے سار کی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہرے جبے والا بزرگ نمودار ہوا, گائے کو پکڑ کر یہاں لے آئے. دیکھا آپ نے ستم کوری رافضی وہابی کی, ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہندو بھی ان کو مانتا ہے. کیا شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ رول کے, یہ بہانے شیخ عبد القادر جیلانی کے دم قدم سے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.